میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں اور کینیڈا میں اسپیشل ایپیسوڈ ہو رہا ہے. وہ میرے فیملی ریلیٹیو بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں اور کینیڈا میں کافی سالوں سے رہ رہے ہیں. اور آج جو ہے نا کینیڈا پہ میں کافی سوال ہے میرے پاس. آج الیکشن بھی ہے. الیکشن بھی ہو رہا ہے, پیچھے ہم کب شام سے دیکھ رہے ہیں. مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں مجھے گو ڈونلڈ ٹرمپ. آپ کو ہے؟ ہاں آئی مین اوبویسلی یار اپنے اپنے ملک کا ہے. میں جتنے دیسی میں دیکھ رہا ہوں نا ہیں اس پہ اٹس کریزی. اچھا تو یہ بتائیں, میں تو یہ دیکھ رہا تھا کینیڈا کے کیا حال ہیں, آپ مجھے بتائیں کینیڈا کے اکنامک حالات. ہاں ویسے بتائیں کیا دیسیوں کے لیے. چلیں میں اچھا جو بھی ہے نا, میں جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ ایز اے پاکستانی دیسی اس سے پوچھتا ہوں کیونکہ یار آڈینس ہماری وہ ہے. سو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. تو since when did you move here? How long has it been? 2018. تو آپ کو ہو گئے 6 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے. 7 سال میں کتنی بڑا شفٹ دیکھ لیا اور کتنا بہت بڑا شفٹ دیکھا. جب 7 سال پہلے آئے تھے اسی جگہ رہتے تھے ملٹن میں, اور 7 سال پہلے بہت گورا نظر آتا تھا, اب نہیں نظر آتا. اچھا. اور 7 سال پہلے نہ ریسٹورینٹس اتنے زیادہ تھے, نہ چیزیں اتنی زیادہ تھیں, نہ مطلب اب 7 سال کے اندر یہاں جے ڈاٹ بھی ہے, یہاں بنینا سترنگی بھی ہے, یہاں اتنے سارے چیزیں ہیں. 7 سال کے اندر جو چینجز ہم نے دیکھی ہیں وہ 7 سال پہلے نہیں تھے. اچھا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب ملٹن بیسکلی ایسے ہے کہ میں آپ کون سا ایگزامپل دوں لوگوں کے بارڈرز ود مسیساگا. مسیساگا جو جانتا ہے کینیڈا کا وہ ہے کہ سب سے زیادہ جہاں دیسی رہتے ہیں, وہ جیسے ہیوسٹن میں شوگر لینڈ میں رہتے ہیں وہ مسیساگا میں رہتے ہیں اتنے ہی دیسی. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا جگاڑو بہت کام کر رہے ہیں. یہ کیا سین چل رہا ہے یہاں پہ؟ جگاڑو کس سینس میں؟ ہر چیز میں. ہاں ہر چیز میں. میں ایک بات بتاتا ہوں, جب ہم کینیڈا آئے تھے ہم سمجھتے تھے کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, یہاں پہ جگاڑ نہیں چلتی ہوگی. اور جب ہمیں چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پاکستان سے بھی زیادہ جگاڑ چلتا ہے. میری ایک کلیگ تھی میری فرسٹ جاب میں, وہ انڈین تھی اور اس کو گاڑی نہیں چلانی آتی تھی, تو میں اس کا کافی مذاق اڑاتا تھا کہ گاڑی نہیں چلانی آتی اس سے. اور ایک دن جو ہے وہ گاڑی چلا کے آفس آئی اور اس کے ساتھ اس کا شاید ہسبینڈ تھا, بھائی تھا, کون تھا جو بھی. اور جب وہ گاڑی چلا کے میں نے کہا تمہیں لائسنس کیسے مل گیا؟ تو اس وقت تو اس نے مجھے نہیں بتایا, تو بعد میں اس نے مجھے سیکریٹلی بتایا کہ اگر آپ میں سے کسی کو لائسنس چاہیے ہو تو یہ بندے کا نمبر لے $700 میں آپ کو لائسنس دے دے گا جینوئن. اچھا اس کے بعد ان دا سسٹم ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم نے گھر لینا کی باتیں شروع کی کہ گھر لینا ہے اور مارگیج کرانی ہے, تو obviously ہمیں سسٹم کا نہیں پتا تھا, فرسٹ ٹائم ہوم بائر تھے. تو جو ہم نے دیکھا تو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ پے رول بھی چل جاتا ہے اور ایکوفیکس کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ آپ سے $5,000 لے کے آپ کا کریڈٹ اسکور بھی ٹھیک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ان لوگوں کے نام پتہ چلتے تھے وہ زیادہ تر دیسی ہوتے ہیں, کبھی کسی گورے. اور دیسی when I say دیسی is not only پاکستانی یا انڈین, it's also Chinese, it's also anybody who's not a foreigner who does not look Canadian. صحیح بات ہے. تو وہ اس کے بعد پھر جب آہستہ آہستہ میں اور چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ اس سے بھی بڑی بڑی جگاڑیں ہوتی ہیں. پھر پتہ چلا یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کینیڈا میں گاڑیاں بہت زیادہ چوری ہوتی ہیں. تو جو سروس آنٹیریو ہے فار ایگزامپل, جو آنٹیریو پروونس کا جو لائسنس پلیٹس ایشو کرتا ہے, سوال یہ چوری کون کر رہا ہے گاڑیاں؟ وہ بھی اچھا چوری جو ہے وہ مکس ہی کر رہے ہیں. اب جس طرح ہمارے کچھ جاننے والے ان کے گھر میں چوری ہوئی تو وہ سوڈانی تھا. اچھا. اور جو پکڑے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ویسے انڈینز ہوتے ہیں. ابھی تک کوئی پاکستانی نہیں میں نے دیکھا, ہو سکتا ہے ہو, لیکن جو خبروں میں دیکھا وہ نہیں ہے. نہیں جو ہے کال اٹ ایز اس میں کوئی وہ نہیں ہے, وی آر ناٹ بینگ ریسسٹ. ہاں تو کیا نام ہے, اس کے بعد جو سروس آنٹیریو کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جو لائسنس ایشو کرتے ہیں, کیونکہ گاڑی یہاں سے چوری ہوتی ہے سیدھا مونٹریال جاتی ہے, پورٹ پہ جاتی ہے اور وہاں سے پھر وہ چلی جاتی ہے افریقن کنٹریز میں, دبئی میں, ادھر ادھر. لیکن وہ گاڑیاں پورٹ تک کیسے جاتی ہیں, پورٹ پہ کیسے چلی جاتی ہیں, پورٹ پہ ٹرک میں کیسے چڑھ جاتی ہیں اور شپ میں کیسے چلی جاتی ہیں, تو پتا چلا کہ وہ سارے پیپرز جو ہے وہ سروس آنٹیریو کے امپلائیز ہیں جو بنا کے دیتے ہیں. اندر بھی بیٹھے ہیں. ہاں یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جب ہم کینیڈا آئے تھے اس وقت نہیں ہوتی تھیں, اب بڑھ گیا, پچھلے 3-4 سال میں بڑھ گئی ہیں. میں اس کا دیکھ رہا تھا, آپ تو جانتے ہیں وہ تابش نہیں ہے, وہ تو کینیڈا کا ہی ہے نا. تو وہ اس کی کلپ وائرل ہوئی تھی, کینیڈا مت آؤ بھائی. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کینیڈا ہے یا نہیں ہے؟ اور پاکستان کے لیے اسپیشلی پاکستان کے لیے بھائی دیکھیں, میں اگر پرسنلی اپنی بات کروں مجھے تو بہت فائدہ ہوا کینیڈا آ کے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس بندے کو فائدہ. اب ہر بندہ جو ہے وہ فائدہ ایک ڈفرینٹ سوچ سے, لائک اس کی ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے.
تابش مجھے نہیں پتا کس, obviously تابش is very successful in پاکستان میڈیا پر, آئی تھنک وہ اس سے پہلے موو ہو گیا تھا. خیر وہ ہاں, لیکن میں نے ایک دفعہ تابش کو اپنی لوکل, وہ بھی ملٹن میں رہتا ہے بیسیکلی, تو میں نے اپنی لوکل مسجد میں دیکھا تھا, تو وہاں پہ بہت سارے پاکستانی تھے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک, میں نے خود بھی نہیں پہچانا تھا اس کو, جب تک مجھے میرے ساتھ ایک دوست تھا, اس نے کہا یہ تابش ہاشمی ہے, تو وہ مطلب اس کو پہچان. لیکن اب وہ اگر پاکستان میں کسی مسجد میں جائے گا تو لوگ اس کو پہچان لیں گے. صحیح تو آبویسلی اس کے لیے فائدہ ہے وہاں پہ. یہاں پہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتا تھا, پاکستان میں وہ سیلیبریٹی ہے تو وہ پیسے بنا رہا ہے وہاں پہ, تو وہ لوگوں کو تو ایڈوائس دے رہا ہے نا کہ مت آؤ. اب مجھے نہیں پتا کس بیسس پہ جنید اکرم تو کہتا ہے اٹھو اور پاکستان کو چھوڑ. نہیں, پر وہ بھی یہ کہہ رہا ہے, اب جنید اکرم کا بھی گنجی سویگ کا بھی چینج ہو گیا سٹینس کے, یار امریکہ کینیڈا جانے سے پہلے سوچو, لوگ اپنی پراپرٹیز بیچ کے, اپنی جائیدادیں بیچ کے, جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ بیچ کے, وہ میں اس کا پرسپیکٹو, کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے نا یہاں پہ آگے. اب میں اس کا پرسپیکٹو بتا, جب کینیڈا میں جب ہم آئے تھے امیگریشن ایزی تھی, اس کے بعد کووڈ آ گیا, بہت سارے ایشوز ہوئے, لیکن جس ٹائم پہ ہم آئے تھے اس کے لیے اس وقت ہمیں اپنی کوئی پراپرٹی بیچ کے کینیڈا میں امیگریشن نہیں کرنی پڑی. اب یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی جس طرح میرا بھی ایک دوست ہے جو ایک یہاں پہ نا کینیڈا میں, اب جیسے لیٹس سے میری اگر ایک کمپنی ہے تو میں گورنمنٹ سے پرمیشن لے سکتا ہوں کہ میں اگر فارن ورکر ہائر کر سکتا ہوں, ریگارڈلیس کہ میری کمپنی کو ایک فارن ورکر کی ضرورت ہے کہ نہیں, بٹ اس کی جگاڑیں ہوتی ہیں, آپ کر کے لے سکتے ہیں. تو اس کے اگر مجھے وہ پرمیشن مل جاتی ہے تو میرے لیے ایک منی میکنگ اپرچونٹی بن جاتی ہے. اب مجھے ایک پرمیشن مل گئی کہ میں ایک فارن ورکر ہائر کر سکتا ہوں, تو میں ایک امیگریشن کنسلٹنٹ کے پاس جاؤں گا جو کہ دیسی ہوگا, اور یا لائر کے پاس جاؤں گا, اور میں اس کو جا کے بولوں گا کہ بھائی میرے پاس ایک, اس کو کہتے ہیں LMIA, جس طرح یو ایس کے اندر H1 ویزا ہوتا ہے, اسکلڈ ورکر. اب میں ایک ورکر ہائر کر سکتا ہوں, اور وہ LMIA میرے پاس جب آ جاتا ہے تو وہ منہ مانگی قیمت ہے, میں $25,000 کا بھی بیچ سکتا ہوں, 30,000 کا بھی بیچ سکتا ہوں. اب $30,000 60 لاکھ بنتے ہیں, $50,000 1 کروڑ. اب جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ جو ہے وہ بندہ اس نے $60,000 خرچ کیے ہیں LMI لینے کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا تھا نارمل امیگریشن کے پروسیس کے اندر, ٹھیک ہے, تو کیونکہ اس کی ایج نکل گئی تھی یا جو بھی اس کے ایشوز تھے. اب یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر 2018 میں obviously پوری دنیا میں, ابھی آپ ابھی کی بات بتائیں نا, اب 2018 میں تو آپ, ہاں ابھی جو ہے میں نے بھی اچھی چیزیں سنی تھی کینیڈا کے بارے میں, اب جو ہے نا کینیڈا نے امیگریشن آلموسٹ بند کر دیا, امیگریشن اب نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے آ رہے ہیں, اور آئی وڈ ناٹ ایڈوائز کہ کوئی بندہ اس طریقے سے آئے. اچھا چلو, جیسے بھی آ رہا ہے, میں کہتا ہوں جیسے بھی آ رہا ہے, آئے اینڈ آئے. اب یہ I will say obviously anything is better than living in ابھی کراچی جو حالات ہیں, پاکستان کے حالات ہیں, اس سے تو بہتر ہی ہے. پر آپ کو کیا لگتا ہے اب آج کا نعمان جو ہے وہ نکلتا پنڈی سے, اگر اچھی جاب ہوتی نکلتا ہے, یا پنڈی ہے اسلام آباد کراچی جو بھی ہے؟ ہاں نہیں وہ پتہ نہیں, وہ مجھے ڈیفیکلٹ کوسچن آج کل جو ہے وہ. لیکن ریسنٹلی بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, جس دوست کی میں بات کر رہا ہوں وہ پاکستان میں بہت بڑی کمپنی میں چیف آپریٹنگ آفیسر, میں کمپنی کا نام نہیں لے رہا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اچھا وہ ہی واز لائک وہ پاکستان میں آڈی چلاتا تھا, ٹھیک ہے, تو اب پاکستان میں جو آڈی کی پرائس ہے اتنی پرائس میں یہاں 4 آڈیز آ جاتی ہیں, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جب یہاں پہ آیا تو اس کو, ٹھیک ہے, اتنی اس لیول کی obviously اسٹیٹس کی جاب نہیں ملی, لیکن اس کو بہت اچھی جاب مل گئی, ٹھیک ہے. جاب مارکیٹ بہت ٹف ہے آ کے, ابھی آج کل ذرا تھوڑی سی جاب مارکیٹ ٹف ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایک گھر میں 12 13 لوگ, کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں. آئی نو اب پاکستانی بھی کر رہے ہیں, بیسمنٹ میں سے کام کر رہے ہیں, ہر چیز میں مطلب لگے ہوئے ہیں, ہسل اینڈ بسل والا. یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن اب تو ذرا زیادہ ہو گیا. پلس یہ کہ تھوڑی سی مہنگائی بھی ہو گئی ہے, تھوڑی سی. ہاں تو وہ یار کمپیریٹیولی بہت مہنگا ہے, مائی اوپینین, کہ کینیڈا جو ہے نا کھانے پینے کے حساب سے بہت زیادہ مہنگا ہے کمپیئر ٹو US. لیکن آپ کو نا پتہ, میں کو اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ کو صحیح طریقے بھی بتانے چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے چیزیں کرنی ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے بہت زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ بیک لونز ہوتے ہیں جو آپ کو کھڑے مل جاتے ہیں. جو لیکن نعمان بھائی آئی وڈ سے کہ وہ جو وہاں پہ کراچی میں بندہ بیٹھا ہے نا, وہ یہ نہ سوچے کہ آیا ہوں گا اور بس مجھے گاڑی میں مل جائے گی. پکچر نہیں ہے, ہاں روزی پکچر نہیں ہے. لیٹس کلیئرفائی دیٹ. 7 سال پہلے جو وہ نہ کینیڈا میں نہ امریکہ میں, لیٹس جسٹ بی کلیئر, وہ روزی پکچر نہیں ہے. کیونکہ یو سی کہ اب جو ہے نا کافی جو لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ابے یار کیا ہے یہ, کیا زندگی ہے, واٹ از دس. روزی پکچر نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا. مجھے یاد ہے جب ہم آئے تھے تو مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا اور نوکری شروع نہیں ہوئی تھی, اور ایک بھی سیلری نہیں آئی تھی ابھی. اس اپوائنٹمنٹ لیٹر کو دیکھ کے مجھے 0% ڈاؤن پیمنٹ پہ گاڑی مل گئی تھی, اور ابھی جو ہے لوگوں کو کو سائن کرنا پڑتا ہے, اور ان کو تب بھی مشکل سے گاڑی ملتی ہے. تو چیزیں کافی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں. لیکن میرا
میری تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ جو بندہ $60,000 خرچ کر کے $50,000, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کوئی طریقہ ہے نہیں, یا تو آپ ریفیوجی بن کے آؤ اور اپنا کوئی کیس فائل کرو کسی مجھے پاکستان میں میری جان پہ کو خطرہ ہے اور FIR کٹواؤ اپنے نام پہ, یا پھر اس لیے میں کینیڈا کی اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کیونکہ امریکہ آنا تو بہت مشکل, ادھر بھی آنا بہت مشکل. آئی وڈ سے کہ اگر آپ امریکہ نہیں آ سکتے تو کینیڈا میں پھر بھی آپ کا تھوڑا چانس ہے, بجائے کہ امریکہ میں تھوڑا چانس ہے نا, وہ بھی اب ختم ہو گیا. پہلے اسٹوڈنٹ بن کے لوگ آتے تھے. یہ کس کا فالٹ ہے, پاکستانیوں کا یا انڈینز جو آئے ہیں؟ انڈینز اور ناٹ بینگ اٹس the truth کہ انڈینز نے یہاں پہ آ کے کافی پرابلمس کی. آبویسلی وہ جس طرح کے انڈینز آئے ہیں وہ بےچارے بہت بیکورڈ ایریا سے آئے ہیں, تو ان کو آ کے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا چیز کیا کرنی ہے کیا, لیکن اس کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے. پہلے کینیڈا میں ہیٹریڈ بھی نہیں تھا, ریسزم بھی نہیں تھا, ہم نے تو کبھی ابھی تک بھی فیس نہیں کیا, لیکن اب لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور ہمارا اسکن کلر اور انڈین اسکن کلر میں کوئی فرق نہیں ہے, تو ہمیں بھی لوگ دیکھ کے وہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی نوکریاں کھا لی ہیں, ہم ان کی یہ کر رہے ہیں. کافی چیزیں خبروں میں آتی ہیں جو انڈینس نے کی ہیں, وہ مجھے پتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں, اور ایک انڈین اسٹوڈنٹ کی پروفائل میں اور ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کی پروفائل میں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کالجز میں آتے ہیں, ان کا بیسک ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر کے PR لے لیں. اور جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ امیر باپ کا بیٹا ہوتا ہے, وہ یہاں کے ویٹر نہیں بنتا ریسٹورینٹ میں, وہ ریسٹورینٹ میں ویٹر نہیں بنتا. میں نے دیکھا جتنے بھی ریسٹورینٹ میں جا رہا ہوں زیادہ تر پنجابیز ہیں, انڈینز ہیں, 90% انڈینز ہوں گے, باقی جو دیسی ریسٹورینٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اب تو ٹم ہارٹنز میں تو خیر ہے ہی سارے, وہ تو سارے پہلے ٹم ہارٹنز میں پاکستانی بھی ہوتے تھے, اور ابھی بھی کچھ ٹم ہارٹنز ہیں, لیگیسی ٹم ہارٹنز جس میں ہوتے ہیں, لیکن اب زیادہ تر انڈینس ہیں. اب اس کا میں آپ کو ریزن بھی بتاتا ہوں نا, کہ جو جس بچے کے پاس پیسہ ہے, جس کے باپ نے کہا چاہے پیسہ پکڑو اور جاؤ کینیڈا میں جا کے پڑھائی کرو, اس کا ایک تو یہ کہ اس کو بیک اپ پیسہ بھی بہت ہے, اس کو آتا بھی ہے پاکستان سے پیسہ, وہ کوئی اور جاب نہیں کرتا. یہ جو انڈین اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہ اپنی زمینیں بیچ کے آتے ہیں. ہمیں کیسز کا پتہ ہے جس میں ماں باپ نے لون لیا اور لون لے کے اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا ہے, بیٹی کو یہاں بھیجا ہے, سو دیٹ وہ یہاں آ کے پڑھائی کر سکیں اور PR لیں. اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ واپس جانے کے لیے نہیں آتے. ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو بھی بلا لو, چھوٹی بہن کو بھی بلا لو, یا یہاں پہ PR لے کے واپس جاؤ, شادی کرو اور اس لڑکے کو بھی یہاں پہ لے آؤ. تو وہ ساری چیز. لیکن جو پاکستانی اسٹوڈنٹ آتا ہے, ہاں اس کو مل جائے, ایک ٹک ٹاکر ہے, میں اس کا نام بھول گیا ہوں, وہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے, یہ ایک بلال کر کے ایک سنگر بھی ہے جو کوک اسٹوڈیو میں بھی ہاں بلال خان ہی ہے, بلال خان. تو بلال خان بھی کینیڈا ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا, اینڈ دین اس کو مل گئی PR شیار, اس کو وہ مل گئی ساری چیزیں. تو لیکن وہ ابھی بھی اس کا جو فیم ہے وہ پاکستان میں, یہاں اس کو کہیں نہیں. اچھا پاکستانی کیسے تھرائیو کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں اچھا پاکستانی جو ہے نا, پاکستانی مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا, وائٹ کالر جاب سے ہے نہیں, خیر مجھے وہ تو نظر ہی نہیں. اب دیکھو پچھلے 6-8 مہینے سے تو جو وہ ہوتا ہے نا, جو ڈراز ہوتے ہیں کینیڈین امیگریشن کے, وہ ہو ہی نہیں رہے. تو پچھلے 6-8 مہینے سے تو کوئی پاکستان آئی نہیں. اسٹوڈنٹس کے انہوں نے پروگرامس ختم کر دیے ہیں, پروفیسرس کی جابس ختم ہو رہی ہیں کیونکہ وہ پروگرامس ختم کر دیے کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں ہی نہیں. صحیح. اور اگر جو اسٹوڈنٹ آ بھی سکتا ہے اس کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ کر دیا نا کہ یہاں پہ نا, لیٹس سے ایک تو آپ کی فی ہے جو آپ نے 1 سال کی پے کرنی ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ پہلے $10,000 آپ کو یہاں کے ایک لوکل بینک میں جمع کرانے ہوتے تھے, پھر آپ یہاں آؤ اور یہاں کے وہ آپ کو $3,000 ایک مہینے میں, پھر $1,000 پر منتھ, وہ بھی انہوں نے 20,000 کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کافی چیزیں, آئلٹس کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہائی کر دی ہیں. سو مطلب دے آر میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ کہ جو کریم ہونا وہی آئے, جو یہ نیچے کے اسٹوڈنٹس ہیں نا یہ نہ آئے. تو وہ انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. دوسرا یہ کہ اب مطلب میں کیونکہ اپنے میرے ایک دوست, میں نے بتایا میرے ایک دوست کی وجہ سے میں کافی فالو کرتا تھا امیگریشن, تو پچھلے 6-8 مہینے میں تو ڈراز ہوئے ہی نہیں ہے جس ڈرا سے یوزلی پاکستان سے لوگ آتے تھے. یار دوسری بات میں بتائیں کیا نوٹس کر رہا تھا, یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا, تو میں کس کو پتہ نہیں کل کہہ رہا تھا کہ جو انڈیا سے آ رہے ہیں نا, اب انفارچونیٹلی اب یو نو اگین ناٹ بینگ ویسے, اب پاکستان سے آ رہے ہیں وہ اسکلڈ ورکر نہیں ہے. جیسے اب ٹیکسس میں کیا ہوتا ہے کہ میکسیکن کراس کر کے آ رہا ہے, جو آ رہا ہے وہاں پہ وہ پھر کنسٹرکشن میں کام کر رہا ہے, اور آپ یقین کریں 2-3 مہینے میں گھر کھڑا کر دیتے ہیں بیکاز دے نو ایگزیکٹلی, ان کے بھائی بھی کام کر رہا ہے, اس کا چاچا بھی کام کر رہا ہے, اس کا بیٹا بھی کام کر رہا ہے, ان کا سب کو ایک ہی کنسٹرکشن میں کام کر. ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کون سی کیا جاب کر لو گے, زیادہ سے زیادہ آپ ریسٹورینٹ میں جاب کر لو گے. ریسٹورینٹ میں کنسٹرکشن میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن کنسٹرکشن یہاں پہ سیزنل کام ہے یہاں پہ تو 3-4 مہینے ہوتی ہے, اور پلس یہاں کیونکہ ویدر ایکسٹریم ہے, تو
اگر میکسیکو سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ برف میں سڑک کیسے بنانی ہے. ایگزیکٹلی, ہاں یہ تو ہے, وہ بھی پھر گورے کو پتا ہوگا نا. ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان سے جو لوگ آتے تھے نا وہ پڑھے لکھے آتے تھے, تو ان کے لیے جابس تھی. آج کل مطلب یہ نہیں کہہ رہا, پہلے اگر 100 جابس ہوتی تو آج شاید 40-50 تو پھر بھی ہوں گے, لیکن 40-50 میں تو لوگ بھی اتنے ہی آ رہے ہیں, ٹرپل ہو گئے نا. تو وہ جاب مارکیٹ تھوڑی ٹف ہے, لیکن اوور آل مہنگائی بھی ہو گئی ہے اور ہاؤسنگ بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ لائک لیبر کیونکہ امیگرینٹ ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں یار سستے میں ہو جائے گا. مہنگائی, اتنے مہنگے گھر ہیں ادھر. لیکن وہ امیگرینٹ جو یہاں آ رہا ہے نا, وہ میکسیکن امیگرینٹ نہیں یہاں پہ. تو وہ جو امیگرینٹ یہ لوگ بلا رہے ہیں نا, وہ سول انجینئر, یو ای ٹی کا اور نسٹ کا ایم بی اے اور اس طرح کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. وہ آگے یہاں گھر تو نہیں بنائیں گے, وہ آگے وائٹ کالر جابس ہی ڈھونڈیں گے. اب وائٹ کالر جابس اتنی زیادہ بچی نہیں, اتنی زیادہ کیا کر رہے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ لوگ جاب لیس پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نہیں کیونکہ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک سیلری میں آپ دیکھو کہ ایک 7-8 لوگوں کا پاکستانی کھانا $200 کا آ, ٹھیک ہے. لیکن آپ رجوے پلازا چلے جاؤ, ابھی چلے جاؤ, رات کے 12 بج رہے ہیں, اور جس کو رجوے پلازا نہیں پتا وہ سمیلے بورڈ بیسن ہے, تو وہ ابھی چلے جاؤ وہاں پہ 24 آورز ریسٹورینٹ کھلے ہوتے ہیں, ہیں, اور وہ وہاں پہ ابھی بھی رش لگا ہوگا. آج تو الیکشن نائٹ ہے, لوگ شاید سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے جن کے جو کینڈیڈیٹ جیت رہے ہیں. تو میں آپ اس پہ یہ کہہ رہا ہوں, آدھے تو انلیگل ہے ہمارے دیش میں, کیا کام اس میں, تو وہ شاید سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے سیلیبریشن ہو. نہیں وہی سوچ رہا ہوں یار, ریسٹورینٹ وغیرہ فل ہیں, مطلب لوگ پیسہ ہے, ہاں پیسہ پڑا ہوا ہے. دیکھ سٹی وائز پیسہ ہے, مسز آگا کے اندر پیسہ ہے, کیونکہ مسز آگا میں پرانے لوگ رہتے ہیں جو پہلے کینیڈا آئے ہیں, جنہوں نے $3-4 لاکھ کے گھر لیے تھے, آج وہی گھر $1 ملین سے اوپر ہو گئے. ان کے پاس پیسہ ہے, گولڈ مائن, اور ان کے لیگیسی بزنس ہو سکتا ہے ان میں سے ہی 10-50 کے وہ ریسٹورینٹس ہوں, تو وہ پیسہ بنا رہے ہیں. لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں نا, اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم, ابھی بہت مشکل ہو گیا بیسیکلی. اچھا آپ تو ریسٹورینٹ اونر بھی ہیں, تو کیا ہے اصل ہے اس بات پہ میں ویسے ہی پوچھا ہوں کہ مطلب دیسی نہیں ہے, دیسی نہیں ہے نا, دیسی نہیں ہے, ہاں آئی گیس, ہاں دیسی ریسٹورینٹ نہیں ہے, بٹ ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ لائک دس ڈے اینڈ ایج. ہاں یار بندہ کو کرنا چاہیے یار, چھوڑ یار, نہیں یار کیونکہ کمپٹیشن اتنا ہے بھائی. میں کمپیئرنگ دیٹ ٹو ڈیلس, وہاں 5 مائل پہ ایک آپ کو دیسی ریسٹورینٹ ملتا ہے یا حلال ریسٹورینٹ ملتا ہے. یہاں پہ تو مطلب چلتے پھرتے آپ یو نیم اٹ, یہاں پہ KFC بھی حلال ہے, یہاں پہ پاپائز بھی حلال ہے, ہر چیز حلال ہے ماشاء اللہ سے, ایوری تھنگ از گڈ. تو ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ, کتنا کمپٹیشن ہے یار. کمپٹیشن تو ہے, وہ تو رہے گا, لیکن ہم خیر میں اگر اپنے ریسٹورینٹ کی بات کروں تو وہ پورچوگیز ہے. پورچوگیز میں اتنا کمپٹیشن نہیں ہے, دیسی میں زیادہ ہے. لیکن ریسٹورینٹ چلانا نا کینیڈا میں اتنا آسان نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو ایک تو یہ کہ وہ تو اچھی بات ہے کہ ہیلتھ انسپیکٹر آ کے, لیکن ہیلتھ انسپیکٹر آ کے نا وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو ان کو نہیں دیکھنی چاہیے. جس طرح چابی کیوں پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر رپورٹ لکھ دی اور آپ کو نیگیٹو پوائنٹس مل گئے. غلط جگہ چاقو پڑا ہوا ہے, ایک ہی چاقو سے آپ نے 3-4 چیزیں کاٹ لیں, تو وہ تھنگس لائک دیٹ. بٹ دی ادر پرابلم از کسٹمرس, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو خیر کسٹمرز, وہ تو خیر ہمارے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے. ہاں بہت بڑا مسئلہ نہیں, 5 لائک 1 out of 5 وہ اچھے ہوں گے, تو وہ جو ایک ہوگا نا اس کو کیڑا چڑھے گا, وہ نیگیٹو ریویو وہی ڈالے گا, اور وہ نیگیٹو ریویو ایسا ڈالے گا جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. واقعی تو وہ ایک تو کسٹمرز کا ایشو ہوتا ہے. دوسرا کبھی کبھی کیونکہ کینیڈا کی پاپولیشن کم ہے, ہمیں سپلائز کا بھی ایشو ہو جاتا ہے. اچھا, اب جیسے ٹیرف لگ گئے ہیں, بہت ساری سپلائز US سے آتی ہیں. اب سپلائرز نے وہ سپلائز منگانا, لیٹ سے کوئی ویجیٹیبل ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, وہ US سے اگر آتی ہے تو وہ اگر ٹیرف لگ گیا ہے تو وہ نہیں منگائے گا, یا وہ ہمیں مہنگی ملے گی. اور اگر ہم اس کی جگہ کوئی آلٹرنیٹو دیکھیں گے کسی اور کنٹری کا, تو آبویسلی وہ بھی ہوگا. ابھی جیسا کرسمس کے ٹائم پہ چکن شارٹ ہو جاتی ہے, سو وی ہیو ٹو پلان ویل ان ایڈوانس کہ جی کیونکہ ہمیں چکن اتنی زیادہ منگانی ہے, تو ہم کرسمس کے ٹائم سے پہلے منگا کے اس چکن کو اسٹور کرتے ہیں, کیونکہ وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. اتنی چکن لوگ کرسمس پہ کھا رہے ہوتے ہیں. ابھی ایسٹر تھا تو اس پہ بھی شارٹ ہو گئی تھی چکن, پتہ نہیں لوگ کیا کہ, حالانکہ ٹرکی ہونی چاہیے وہ. تو وہ ریسٹورینٹ, اچھا اوور آل جو انڈسٹری ہے ریسٹورینٹ کی, ہم نے گوروں کو ایک چیز سکھا دی ہے کہ زندگی پہ ایک ہی کام ہے, وہ ہے کھانا. یہ تو ہے, لگ رہا ہے اتنے سارے ریسٹورینٹ, ہاں اور کچھ ہے نہیں, مطلب کیا تو کھانا ہے ہر کچھ عرصے, مطلب جو دکان خالی ہوتی ہے نا, یا تو کھانا ہے تو لڑنا. تو وہ جو دکان خالی ہوتی ہے, تو ابھی جس طرح ہم جس علاقے میں ہمارا ریسٹورینٹ ہے, وہاں پہ ایک پاکستانی ریسٹورینٹ کھلا, وہ بہت بڑا, بہت فیمس ہے, اور نام لے سکتے ہیں آپ. ہاں, اس کا نام ذوق ہے. ہاں ذوق, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے
ایک فرنیچر اسٹور بند ہو رہا تھا, اس میں اس ریسٹورینٹ نے تھا. کھول دیا. اس کے ساتھ ہی پھر وہاں دو اور ایک ڈیزرٹ اسپاٹ ہے, ڈی اسپاٹ, اور ایک بریکفاسٹ اسٹیک پین کیک, وہ بھی کھلے. وہ ایک ہی دکان کو سپلٹ کر کے 2 ریسٹورینٹس بنے. وہ دکان پہلے باتھ روم ٹائلس کا شو روم تھا. سو جو دکان بند ہو رہی ہوتا ہے اس کی جگہ ریسٹورینٹ کھل رہا ہے. اور کوئی مطلب وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی مشکل ہے نا یہاں پہ. رج وے پلازا جو ہے یہ اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی لائک اے ریسٹورینٹس کا. وہ تو ایک نے کھولا, 2 نے کھولا, 3 نے کھولا, سب نے کھول لیا. اور وہاں پہ جس کا ریسٹورینٹ نہیں ہوتا وہ بند کر کے ریسٹورینٹ کھول دیتا ہے. تو نہیں ہمارے یہاں ایگزیکٹلی وہ تو اتنی رش ہو گئی, مطلب 200 ریسٹورینٹس تو ہوں گے. میں نیو ریسٹورینٹس کیپ آن اوپننگ اپ ایوری منتھ. ہر منتھ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اگر میں حساب لگاؤں تو دیر مسٹ بی, کیونکہ ہم کل ڈرائیو کر رہے تھے تو ہر لٹرلی پتا نہیں کہاں سے ہم لیک شور پہ تھے, تو کینیڈا کے دوسری سائڈ پہ تھا, وہاں پہ بھی ہر تھوڑے 2 منٹ کے بعد شاورما, تو کوئی انڈین ریسٹورینٹ. میں نے کہا ایٹ لیسٹ 3 سے 4 ہزار ایسے ریسٹورینٹس ہوں گے جو حلال ہیں, حلال سے حلال بھی ہیں, پلس پاکستانی پلس انڈین. اگر KFC نے ریسنٹلی 6-7 مہینے پہلے اپنے آپ کو حلال کیا. پہلے ان کی ایک بات ہمیں پتا ہوتا تھا, اچھا وہ فلانی برانچ KFC کی حلال. پورے کینیڈا میں اب پورے کینیڈا میں سوائے آٹوا اور تھنڈر بے کے, اچھا 2 جو سٹیز ہیں, اس کے علاوہ پورے کینیڈا میں, اور ایٹ لیسٹ آنٹیریو میں, مجھے کینیڈا کے نہیں, کیونکہ وہ بند ہو جاتے. اگر وہ حلال نہ کرتے تو اس کے اتنے آلٹرنیٹیوز ہیں, جیسا پاپوائز تو پہلے دن سے حلال ہے, اور اس کے علاوہ لوکل جوائنٹس اتنے زیادہ ہیں, فرائڈ چکن, برگر کے, کہ وہ اتنے سارے ہیں. ایک یہاں پہ چین ہے میری براؤنز, اور وہ میری براؤنز جو ہے وہ جب سے میں جا رہا ہوں وہ حلال ہے. تو اگر KFC اپنے آپ کو حلال نہ کرتا تو یہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ اچھا آخری ٹائم بھی میں دیکھ رہا ہوں, دیر بھی ہو گئی ہے. یہ آپ کو کیا لگا کون سے ٹائپ کے پاکستانی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں؟ اور آئی ایم ویری اوپن ہارٹڈ, کیونکہ اگر میں ہیوسٹن جاتا ہوں نا تو آپ کو پتا چلتا ہے وہ گلشن والے بالکل, اینڈ آئی ایم سوری دے آئی مین اوکے I mean I'm just saying, آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ تھوڑی لوور والے ہیں. آپ ڈیلس جائیں گے تو آپ کو تھوڑے سفسٹیکیٹڈ ملیں گے, آپ شکاگو چلے جائیں گے تو پھر میں بتاتا ہوں, کینیڈا کے اندر نا یہ اوبر ڈرائیور والی قوم کم ہے, کیونکہ US میں امیگریشن ہوتی ہے سبلنگز اور پیرنٹس وغیرہ کی. کینیڈا میں امیگریشن ہوتی ہے آن دا بیسس آف یور ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ایون اف یو آر بائنگ اے $60,000 job, you still need a master's degree to get it, right? So اب جب وہ جو امریکہ میں جس طرح کا, جو ہیوسٹن میں جس طرح کے لوگ ہیں ویسے یہاں نہیں ہے. یہاں پہ ہم ٹی وی ایوارڈز میں گیٹ کریشنگ نہیں ہوئی تھی, میں نے سنا ہے ہیوسٹن میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ نہیں ہوئی تھی. وہ یہاں پہ ہیوسٹن میں ابھی 2 ہفتے پہلے کوئی کبار آیا تو وہ پھٹا, کسی کا بیٹا تھا, جنرل کا بیٹا تھا, وہاں پہ پھٹا کرنا شروع ہو گیا. آپ کو پتا نہیں میں کون ہوں, میں نے ہیوسٹن میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں, مطلب تو آپ سوچ سکتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے, میں نے کبھی ایسی چیز یہاں کسی جگہ پہ دیکھی نہیں ہے. یہاں پہ تھوڑے سے سوفسٹیکیٹڈ تھوڑے ہیں, تھوڑے سے سوفسٹیکیٹڈ ہے. پر رجوے میں بڑے پھٹے ہوتے ہیں, پولیس بھی آئی ہوتی ہے رجوے میں. اب وہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ آئی ہے, تو وہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے. وہاں ویسے میچ میکنگ ہوتی ہے. اچھا سرپرائزنگلی ویسے تو یہ جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ موو ہو رہے ہوتے میچ کیا نہیں میں یہ کہنے والا تھا کہ جتنے بھی پاکستان, آئی ایم سرپرائز کہ وہ کیسے سروائیو کر جاتے ہیں ان دس کولڈ. کیا میں ڈیلس میں رہتا ہوں, ہمیں بھی تھوڑی بہت ٹھنڈ مل جاتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کراچی میں کون سی ٹھنڈ ہوتی ہے جو یہاں پہ بندے تنگ آئے ہوئے ڈپریس ہو جاتے ہیں. تنگ تو آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک میری جاننے والے آئے ہیں وہ, اور یہاں پہ کینیڈا میں اس سال ریکارڈ سنو فال ہے, تو وہ 6 فٹ کی سنو فال تھی یہاں پہ. تو وہ ان بیچاروں کا پہلا ونٹر تھا, اور وہ آئے بھی دبئی سے تھے. تو وہ ان کے ساتھ بہت لائک دے ور ریئلی, ابھی بھی وہ ڈپریس تھی, حالانکہ موسم بھی بہتر ہو گیا. لیکن کینیڈا میں سردی کا یہ ہے کہ آپ کو جو یہاں کینیڈا میں اکوپمنٹ ملتا ہے نا, جیکٹس, گلوز وغیرہ, وہ اگر آپ صحیح والا لے لو نا تو وہ دین یو کین سروائیو. ٹھیک ہے, ہاں بیچارہ جو بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے, لیکن اگر وہ بھی جس نے بس اسٹاپ پہ کھڑا ہونا نا, جب میں نے فرسٹ ٹائم جیکٹ لینی تھی تو میں ایک اسٹور میں گیا ID باؤر میں, تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں, مجھے جیکٹ چاہیے. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کون سی لینی ہے. تو اس سے مجھے پوچھا آپ نے گاڑی پہ جانا ہے آفس یا بس پہ جانا ہے؟ میں نے کہا گاڑی پہ جانا ہے. تو اس نے کہا پھر یہ جو میں نے ہاتھ میں پکڑی تھی, اس نے کہا یہ آپ نے نہیں لینی, ان کے لیے یہ بہت ہیوی جیکٹ ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. بھائی کینیڈا کا یہ ہے نا, جو کتنی پرسنٹیج پاپولیشن ٹورانٹو میں رہ رہی ہوگی کینیڈا میں؟ 70% of Canadians live within 100 miles of the US border. US بہت, US بارڈر تو
وینکوور تک جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو یہ جس ایریا میں ہم ہے نا, جی ٹی اے جسے کہتے ہیں, ساری زیادہ تر کانسنٹریشن آف پاپولیشن ادھر ہے. اس سے زیادہ پاپولیشن کینیڈا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک 40% لوگ یہاں رہتے ہیں. 40% سوچے لوگ رہتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا, مطلب یہ ٹوٹل ریڈیس جو ہے نا, اگر میں پوائنٹ لیٹس سے لیٹیٹیوڈ اینڈ لانگیٹیوڈ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی اینڈ پوائنٹ سی سے ڈی, تو کیا ہوگا 200 کلومیٹر. کلومیٹر ہم لوگ کلومیٹر میں چلتے ہیں, ہم لوگ مائلز میں چلتے ہیں. 150 مائلز, 150 مائلز, یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ اتنی ہوگی, اور کتنی ہونی ہے. نہیں میں اچھا, ویسے میں کافی لوگوں سے جو کبھی کبھی ادھر ادھر کینیڈا امریکہ جانے کا بڑا شوق ہے. کیا ایک واٹ از دیٹ obsession, اور کریں گے کیا؟ نہیں مطلب وہ کینیڈا میں مزہ نہیں آ رہا ان کو, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اصل میں یہاں پہ, اچھا یہاں پہ جیسا یو ایس سے لوگ یہاں کھانا کھانے آتے ہیں نا, ہمیں اگر کوئی اور ایکٹیویٹی یہاں پہ زیادہ تر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں, ہائکنگ ہے, اسکیئنگ ہے, یا لیکس ہیں, خوبصورتی بہت ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو تھوڑی سی مصنوعی ایکٹیویٹیز چاہیے نا, کہ نیو یارک سٹی جانا ہے, اگر کرائم اسکوائر جانا ہے, اگر آپ کو شکاگو جانا ہے, اس طرح کی چیزیں پسند ہیں, تو وہ تو یہاں نہیں ہے. بالکل بھی. ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو مونٹریل چلے گا, مونٹریل میں وہ بھی ٹھنڈ ہے, ٹھنڈ زیادہ ہے وہاں پہ. مطلب وینکوور کا جو ایریا ہے نا, وہ وارمسٹ ایریا ہے. ہم اور پروبیبلی ہم سیکنڈ وارمسٹ ایریا میں رہتے ہیں, اس سے زیادہ وارم کچھ نہیں ہے. تو اچھا, میں یہی تھا وہی میں نے کہا ایک دو سوال آپ سے اور تھے. ایز فار ایز یہ جو نیکسٹ آئی وڈ سے پرابلی ان 1 or 2 years, کیا لگ رہا ہے اور لوگ آئیں گے یہاں پہ امیگریشن وائز, یا اور اسپیشلی کیا لگتا ہے پاکستانیوں کو آنا بھی چاہیے یا نہیں, جسٹ گیو اٹ اپ؟ ابھی تو اچھا پہلا کویسچن یہ ہے نا کہ اور لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ابھی الیکشنز جو ہو رہے ہیں اس میں لبرل گورنمنٹ جیت رہی ہے. اگر لبرل گورنمنٹ واپس آ جاتی ہے تو لبرل گورنمنٹ از موسٹلی پرو امیگریشن. انہوں نے بند بھی کی تھی, لیکن آئی تھنک کیونکہ پچھلے دنوں جو ہمارا لوکل ایم پی تھا وہ ووٹ مانگنے آیا تھا ہمارے دروازے پہ, اور جب اس سے پوچھا تھا امیگریشن کا, تو اس کے جو ورڈز اس نے کہا کہ امیگریشن کا جو نمبر ہے وہ بلون آؤٹ آف پروپورشن ہے. سو ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی امیگریشن جو ہے وہ, میرا جہاں تک خیال ہے انہوں نے امیگریشن کے نمبر جو کم کیے ہیں نا, وہ اس لیے کیے ہیں کہ الیکشنز نکل جائیں. اب میرا خیال ہے جب الیکشنز نکل جائیں گے اور جیت جائیں گے تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ لوگوں کو آنا چاہیے, اپلائی کریں. جب تک ٹرمپ کے ٹیرفس ہیں اس وقت تک تو انسرٹنٹی ہے کہ یہ ٹیرفس کب تک, اس کی وجہ سے کافی لے آفس آلریڈی اسپیشلی آٹو انڈسٹری میں ہونا شروع ہو گئے ہیں. نہیں کرے گا, میں یہی سوچتا رہا ہوں جب بھی میں آتا ہوں, میں سوچتا ہوں یار بندہ آگے کرے کیا یہاں پہ. یا تو آپ بزنس کھولو, دین یو نیڈ اے لاٹ آف منی فار اٹ, آپ سیو اپ کرو. وائٹ کالر جابس ہیں نہیں. کینیڈین کمپنیز جو ہے نا وہ بھی آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں, جس اور کینیڈین ٹائر ہو گئی یا لابلاز ہو گئی, یہ کمپنیز بڑی کمپنیز جو ہے کتنی 10-15 یہاں پہ موم اینڈ پاپ والا جو چھوٹے لیکن زیادہ تر یہاں جو کمپنیز جو مطلب جو زیادہ تر کمپنیز اون کرتی ہیں کینیڈا کو, وہ امریکن کمپنیز. زیادہ تر لوگ, اور جتنی نوکریاں میں نے کینیڈا میں کی ہیں وہ زیادہ تر اپنا سامان امریکہ میں بیچتے ہیں. صحیح. اور کیونکہ کینیڈا کی 40 ملین پاپولیشن ہے, وہاں کی 340 ملین پاپولیشن ہے, تو وہ اٹس لائک بہت زیادہ لوگ ہیں. تو اور یو ایس از دا بگیسٹ کنزیومر مارکیٹ ان دا ورلڈ, آف کورس. تو وہ تو دیکھا آدھی تو یہ لیتی. تو وہ تو ابھی آئی ڈونٹ تھنک اگلے 2-3 سال اکانومی کو ریکور کرنے میں لگ جائیں گے, کیونکہ یہاں سے بہت سے لوگ جو ہے نا, کینیڈا سے بھی ایک برین ڈرین شروع ہوا ہے. دیکھو بھائی, ان دی اینڈ آئی ول سے کہ اگر آپ ایز اے ویکیشن اسپاٹ آ رہے ہو نا, میں دس از جسٹ مائی پرسنل اوپینین, بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ آپ کھانا بھی آپ کو مل رہا ہے, آپ کو پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جیسے اسپیشلی آپ امریکہ, جیسے مجھے 20-25 سال ہو گئے, تو I don't think you need to go to پاکستان. آپ کینیڈا آ جاؤ, یہاں پہ مساگا آ جاؤ, آپ کا اچھا خاصا کھانے وانے پینے کا بھی سین ہو جائے گا. وہ لوگوں کو یقین نہیں آتا, میں پاکستان میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں یہاں کے کھانے کا. میری ایک دوست موو ہوئی, اور میں اس کے فیس بک پہ تو میں اس کو فالو کر رہا تھا, مجھے پتا تھا وہ آنے والی ہے, تو اس کی دوستوں نے اس کو بنس روڈ پہ ٹریٹ دی. اور جب وہ یہاں پہ آئی تو لینڈ ہونے کے 4 دن کے بعد وہ یہاں کے بنس روڈ ٹائپ کھانا کھانے گئی, تو اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں لگا. ٹھیک ہے, تو وہ 4 دن کے اندر تو بندے کا ٹیسٹ نہیں جاتا نا, ان کو پتا ہے ایگزیکٹلی. ہم اتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہاں پہ اتنا اچھا ٹیسٹ آ گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایز فار ایز اگر آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں, آپ ادھر آئیں, آپ انجوائے کریں. کینیڈا سے بھی نا ایک برین ڈرین شروع ہوا ہے. کینیڈا سے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ جا رہے ہیں. اچھا, پاکستانی میں پرسنلی تو 1-2 کو ہی جانتا ہوں, لیکن میں نے سنا بہت ہے کہ لوگ مڈل ایسٹ جا رہے ہیں. سیدھا ایک تو ایکسٹریم سیدھا, یا تو گرمی یا تو سردی. ہاں, لیکن مڈل ایسٹ وہ ویدر کو دیکھ کے نہیں جا رہے ہیں, وہ پیسوں کو دیکھ. کینیڈین پاسپورٹس کے اوپر ان کو اچھی نوکریاں مل رہی ہیں, اور جو لوگ مڈل ایسٹ سے آئے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی جاتے ہی جاتے ہیں. اگر وہ یہاں پہ اپنے آپ کو زیادہ
کاموں میں نہ پھنسا لیں, صحیح لیکن جا رہے ہیں. لیکن جا رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر آپ نے کینیڈا سے پاسپورٹ لینے آنا ہے تو دیٹ از گڈ. دیٹ از گڈ. چلے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم کچھ اور ہوگا, کوئی اور ٹیرف لگیں گے اور کوئی مسئلے ہوں گے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. سوال تو میرے پاس بہت ہے, بٹ اس کے لیے اور بھی بہت زیادہ ٹائم چاہیے. تو ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو, تھینک یو.